बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर आने का मकसद वर्कमैन एसोसिएशन के दफ्तर में तमाम अपने वर्कमैन एसोसिएशन के ओहदेदारान और बिलखसूस सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब के साथ इज़हार यकजहती करने का मकसद है। यकीनी तौर पे ये पीएफ का इदारा इस वक्त हमारे मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और हमें फ़ख्र है अपने इस इदारे पर कि जो कि हमारे मुसल्लह अफराद की अस्करी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। इसमें वर्कर से लेकर और चेयरमैन तक तमाम लोग दिन रात इस इदारे की बेहतरी के लिए, इस इदारे की फलाह व बहबूद के लिए अपनी अपनी बिसात के मुताबिक काम कर रहे हैं। इन्हीं मजदूरों की वजह से ताजरों के कारोबार हैं, लोगों का रोजगार है और इस इलाके की एक शान है। तो मैं अगर ये कहूं कि ये पीएफ का इदारा और इसके मजदूर इस वाह कैंट और ना सिर्फ वाह कैंट बल्कि इस पाकिस्तान के माथे का झूमर है तो ये भी गलत नहीं है। तो आज इन मेहनत कशों के इस नुमाइंदा तंजीम के दफ्तर में आने का मकसद, जो गुज़श्ता कई दिनों से पीएफ के मेहनत कशों के अंदर एक इस्तराब और बेचैनी है, उस हवाले से अपने सदर के साथ और जनरल सेक्रेटरी के साथ इज़हार यकजहती। और मैं ये समझता हूं कि आईने पाकिस्तान के अंदर तमाम लेबर यूनियंस को, जो इस मुल्क के अंदर एक आज़ाद कानूनी हैसियत के साथ अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं, आईने पाकिस्तान उनको ये इजाज़त देता है कि वो अपनी मुकर्ररा हदूद के अंदर रहकर मेहनत कशों के हकूक और उनकी नुमाइंदगी के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। आज बेशतर यूनियंस, लेबर यूनियंस अगर हम देखें तो हमारे सरकारी इदारों के अंदर, अगर मैं स्टील मिल की बात करूं, मैं पीआईए की बात करूं, मैं रेलवे की बात करूं, मैं वापडा की बात करूं, बेशुमार ऐसी यूनियंस हैं कि जो कि अपने अपनी उस हदूद और कयूद के अंदर रहकर अपने मेहनत कशों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने कारकुनों के लिए अपना अपना हक अदा कर रही हैं, अपनी अपनी सलाहियतों का इजहार कर रही हैं। और मैं समझता हूँ इसमें कोई ममानियत भी नहीं होनी चाहिए, ना ही इस पे ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज होना चाहिए, क्योंकि ये आईने पाकिस्तान इन्हें हक भी देता है और इन्हें ये इजाज़त भी देता है कि वो अपनी उन कानूनी हदूद के अंदर रहकर अपनी जद्दोजहद करें। तो जिस वजूहात की बना पर सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब तकरीबन 30 साल अपनी जिंदगी के दिन और रात इस पीएफ के इदारे को दे चुके हैं और इस पीएफ के साथ उनका एक रिश्ता मुंसलिक हो चुका है, मैं समझता हूं कि उम्र के इस हिस्से में जहां पर इंसान अपनी आधी जिंदगी एक इदारे को दे चुका हो, उसको इस तरीके से बरतरफ करना कहीं भी और किसी जगह भी कोई मुनासिब इकदाम नहीं लगता। तो मेरी चेयरमैन पीएफ इंतजामिया से, पीएफ बोर्ड से, जो मैं समझता हूं वो एक बड़ा होने के नाते ये जो फैसला पीएफ इंतजामिया की तरफ से किया गया है, ना सिर्फ उस पर नजर सानी करें बल्कि एक खैर सगाली का जेस्चर देने के नाते पीएफ के मेहनत कशों के और पीएफ की इस तंजीम के हवाले से अपना एक मुस्बत किरदार अदा करें। और मुझे यकीन है कि इन्होंने कोई ऐसा गैर आईनी काम नहीं किया।
اگر کوئی بھی نمائندہ پی ایف کا محنت کشوں کا تنظیم کا نمائندہ اگر پی ایف کے محنت کشوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یا ان کے مسائل کی نمائندگی کے لیے حکومت وقت سے رابطہ کرے یا ارباب اختیار سے رابطہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے. تو میرے خیال میں ہماری تمام تر سیاسی جماعت کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور بالخصوص پنجاب حکومت کے ایک وزیر ہونے کے ناطے، میں پنجاب حکومت کا ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے پی ایف کے محنت کشوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ان کو ہر اس جائز اقدام کے اوپر جہاں پر ان کو اپنے حقوق کی ترجمانی کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم کی ضرورت ہوگی تو میرا کردار اور میرا ذات اور میرا عمل انشاءاللہ تعالی پی ایف کے محنت کشوں کے ساتھ ہوگا. اور میں آخر میں ایک بار پھر پی ایف انتظامیہ اور بالخصوص چیئرمین پی ایف بورڈ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس وقت جو پی ایف کے تقریباً 20,000 سے زائد ورکرز اس وقت ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں ہیں، ان کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ایک مثبت کردار ادا کریں. اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرائی جائے تاکہ پی ایف کا محنت کش اور پی ایف کا ورکر ذہنی طور پر پرسکون طریقے سے جب گھر سے نکلے اور پی ایف کے ادارے کے اندر اپنے بچوں کا رزق حلال کمانے کے لیے جائے تو اس کو ایک ذہنی اطمینان اور ذہنی سکون ہو کہ وہ جس ادارے کے اندر جا کر کام کر رہا ہے اس ادارے کے اندر اس کے حقوق اور اس کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے انتظامیہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہی میری چند گزارشات تھی. انشاءاللہ تعالی پی ایف کی انتظامیہ کے ساتھ انفرادی طور پر بھی میں اس کے بعد رابطہ کروں گا. چیئرمین پی ایف بورڈ سے بھی میں ملاقات کر ان مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ تعالی ان سے بات کروں گا. اور جو دیگر مسائل ہیں جو کہ بنیادی حق ہیں اور کئی عرصے سے چل رہے ہیں اس میں میرے خیال میں یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سروس رولز کے حوالے سے ہوں یا وہ پی ایف کے محنت کشوں کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ایک وعدہ کیا گیا تھا اس کو وفا کرنے کے حوالے سے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے اور وہ اس کے اوپر اقدامات بھی کر رہی ہوگی، اور اگر نہیں کر رہی تو اس کو چاہیے کہ جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو فی الفور پورا کیا جائے تاکہ پی ایف انتظامیہ بہتر طریقے کے ساتھ جو پی ایف کے محنت کشوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی گئی ہے اس کو پورا کر سکے. تو انشاءاللہ تعالی ان محنت کشوں کے ساتھ ہر حوالے سے رابطہ بھی رہے گا اور ان کے حقوق اور ان کے مسائل کے حل کرنے کے حوالے سے جہاں بھی ان کو ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ. بہت شکریہ آپ لوگوں کے سامنے. اور اس پر اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، خار تو خار کچھ گل بھی ہیں خفا ہم سے، ہم نے کانٹوں پہ چلنے کی سزا پائی. اور ابھی میں ملک تیمور صاحب ان کے حوالے سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ دل کے رشتے بھی بڑے عجیب ہوتے، دور رہ کے بھی بہت قریب ہوتے. اور الحمدللہ میں یہاں تشریف لانے پر تمام دوستوں کو اور بالخصوص ملک تیمور مسعود اکبر جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ کے وزیر اسپورٹس ہیں، یہاں تشریف لانے پر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بوجہ اظہار یکجہتی پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے خاموش مجاہد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں تشریف لائے. خوش آمدید بھی اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اور سچ تو یہ ہے کہ مزدور کے درد کو سب نے محسوس کیا. ابھی ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو میں ان سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا مرنے والے آدمی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے بکھرے لوگوں کو جمع کر دیتا ہے. اور اس وقت جو پی ایف کے مزدور کا درد ہے اسے تقریباً سول سوسائٹی سے لے کے تمام سیاسی جماعتوں سے لے کے ہر باشعور پاکستان کے فرد نے محسوس کیا ہے. اور پھر اس حلقے کو پریزنٹ کرنے کے حوالے سے یقیناً ذمہ داری بھی بنتی تھی جناب وزیر موصوف کی اور میرے بھائی ملک تیمور مسعود اکبر صاحب کی بھی. اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے جو پی ایف کے مزدور کے زخموں پر مرہم رکھنے کی آج یہاں آمد کے ذریعے کوشش کی ہے، اس پر میں ایک مرتبہ پھر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور آپ جانتے ہیں پی ایف کے مزدور کے ساتھ جو بھی اظہار یکجہتی کرتا ہے اور اب قدم ہوتا ہے پی ایف کا مزدور بڑی محبتوں کے ساتھ اس کا جواب پیش کرتا ہے.
اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر کوارڈینیشن. ہم بھی قطعاً یہ نہیں چاہتے, آپ جانتے ہیں اتنا بڑا فیصلہ آنے کے بعد بھی ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو جو محسوس کیا تو ان ذمہ داریوں کے بدلے میں ہم نے اپنے پورے پی ایف کے امپلائیز کو پرامن رہنے کی تلقین کی, بغیر کسی اشتعال کے, بغیر کسی ایجیٹیشن کے, بغیر کسی وائلیشن کے. اور چونکہ اب تو یہ درد پورے پاکستان کا درد بنتا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارے جناب چیئرمین پی ایف بورڈ ہوں یا بورڈ ممبران ہو, وہ انشاءاللہ اس اپنے فیصلے کو ریورس کریں گے اور پی ایف کے مزدوروں کا دل خوش کرتے ہوئے ان کی دعائیں لینے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ایک دفعہ پھر میں آنے والے تمام معزز مہمانوں